ثواب ہے۔ تو فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس میں کچھ لوگوں کو رعایت دی گئی ہے کہ وقتی طور پہ وہ روزے نہ رکھیں۔ اب جو مریض ہے یعنی اتنا مرض ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ بعد میں ان روزوں کو مکمل کرے، یا اس کی جان کے جانے کا خطرہ ہے یا صحت یابی میں دیر لگے گی تو وقتی طور پہ وہ روزے نہ رکھے، یا مسافر ہے سفر پہ ہے تو سحری کا وقت ہو گیا ہے 92 کلومیٹر کے سفر پہ ہے، تو اب اس کے لیے بھی رعایت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی روح سے اور فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ حاملہ عورت اس کو تکلیف ہے، اس کے لیے بھی رعایت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے والی عورت یا دائیا ہے تو دودھ پلاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی رعایت ہے کہ وقتی طور پہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس نے قضا کرنی ہے۔ اسی طرح عورت ناپاک ہے، اس کے مخصوص ایام ہیں، ان ایام میں اس کے لیے نماز تو بالکل معاف ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد اس کا ناپاک ہونا، یعنی نفاس کی صورت میں 10 دن ہیں، 12 دن ہیں، 40 دن ہیں، جتنے دن وہ ناپاک رہے گی ان دنوں کی نماز اس پہ معاف ہے، اس کی قضا نہیں۔ اسی طرح ہر مہینے میں کچھ دن عورت ناپاک رہتی ہے، اس ناپاکی کے دن میں اس کے لیے نمازیں بالکل معاف ہیں، وہ بعد میں بھی ان دنوں کی نمازیں نہیں پڑھے گی۔ لیکن رمضان المبارک کے جو روزوں کا معاملہ ہے وقتی طور پہ اس پہ معافی ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں روزے نہ رکھے، لیکن جب پاک ہو جائے گی تو وہ جو باقی دن ہیں وہ روزہ رکھے گی، اور رمضان المبارک کے بعد پھر جو روزے رہ چکے ہیں وہ ان روزوں کی قضا کو پورا کرے گی۔ یعنی خواتین کے لیے مکمل معافی نہیں ہے کہ بالکل روزے نہ رکھیں، ان دنوں میں جن دنوں میں ناپاک ہے ان دنوں میں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر اس کا روزہ تھا اور یہ حالت اس پہ طاری ہو گئی تو پھر روزہ اس کا روزہ نہ رہا بلکہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کا روزہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ روزہ جب روزہ رکھا ہوا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اگر رکھے گی تو وہ سرے سے روزہ ہوگا ہی نہیں، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فقہاء نے تصریح کی ہے اگر دن کے پہلے حصے میں اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو روزہ توڑ ڈالے اور کھانا پینا شروع کر دے۔ اگر ظہر کے بعد اور عصر کے ٹائم پہ ایسی حالت ہوتی ہے تو روزہ تو اس کو ٹوٹ گیا ہے، اب احترام رمضان کے پیش نظر وہ کوئی چیز کھائے پیے نہیں، اگر کھا پی لے گی بھی تو پھر بھی اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ تو یعنی ان لوگوں کے لیے رعایت ہے۔ اب ایک مشقت کرنے والا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاشتکار ہے، تو اس کے لیے روزے میں معافی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے کہ آج میں نے پانی لگانا ہے تو روزے کو چھوڑ دوں، آج تو میں نے کھاد ڈالنی ہے، یا اب تو فصلوں کا موسم یقیناً رمضان المبارک کے بعد ہی کٹائی ہوگی تو فصل کاٹنی ہے تو روزے کو چھوڑ دوں، تو یہ معافی نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اگر کسی کو روزے کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو پھر وہ سارا سال ہی روزے رکھتے رہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی روزے کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے رمضان المبارک کا، سرے سے رکھتا ہی نہیں ہے، وہ ایک روزہ اس نے چھوڑا، اب ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی آج تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لوگ روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، نہیں رکھتے کہ آج تو میں نے دکان پہ بیٹھنا ہے یا کاروبار کرنا ہے یا دفتر میں جانا ہے، اور پھر ابھی تو بچے کی کیا عمر، بچی کی کیا عمر، یعنی عاقل بالغ بچے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، ان کی کیا عمر ہے؟ عمر انہی کی یہی ہے، جب عاقل بالغ ہو جائے تو اب تو ان پہ روزہ فرض ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو مستحق کے عذاب ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے روزے کی جو فرضیت ہے وہ نہایت ضروری ہے، حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے ضعف پیدا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ
روزہ بھی رکھے نماز بیٹھ کے پڑھے، یعنی اتنی کمزوری ہے کہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ نماز بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن روزے کو نہ چھوڑے، روزہ پھر بھی رکھے۔ تو یعنی اتنی روزے کے لیے تاکید ہے کہ روزہ وہ رکھے اور روزے کو چھوڑے نہیں۔ اسی طرح اب تو اتنا سسٹم نہیں ہے، نان بھائی یعنی تندور پہ روٹیاں لگانے والی، تو ان کے لیے ہے کہ وہ روٹیاں تو لگائیں لیکن آدھا دن کام کریں، آدھا دن ریسٹ کریں اور روزے کو رکھے، روزے کو چھوڑے نہیں۔ اسی طرح مستری مزدور، اب مستری مزدور کہے بھائی میں نے تو مزدوری کرنی ہے، میں نے تو مستری والا کرنا ہے، اللہ اسی میں ہی برکت اس کی ڈالے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ کام تھوڑا کر لے۔ اب مالک کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے مزدوری پوری دے، اور مزدور مستری کے لیے یہ ہے کہ وہ مستری والا بھی کرے، مزدوری بھی کرے، کسی قسم کا وہ یعنی مزدوری کرتا ہے وہ کرے، لیکن روزے کو نہ چھوڑے، یعنی روزہ اتنا اہمیت والا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر روزے کا کسی علم ہوتا اور دوسرا اسے کہتا یار ایک اور روزے کا ثواب تو مجھے دے دے، اور زمین آسمان کے درمیان یہ سونے جواہرات کا جو ڈھیر ہے یہ تو لے لے، اور یہ ایک روزے کا ثواب مجھے دے، تو پھر اگر اسے روزے کی اہمیت کا پتہ ہوتا وہ کہتا نہیں یہ سونے زیورات کا یہ تھوڑا ہے اور روزے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو دیکھیں اس کی کتنی یعنی اہمیت ہے اور کتنا یعنی اس کا ثواب ہے۔ اور یہی روزہ کل بروز قیامت بندہ مومن کے لیے رمضان اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ جب یہ بندہ جہنم میں جانے لگے گا، ایک طرف سے رمضان آ جائے گا، دوسری طرف سے قرآن آ جائے گا۔ رمضان کہے گا مولا اسے میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، مولا یہ اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، مجھے رکھا ہے، لہٰذا مولا اسے میں جہنم میں جانے نہیں دیتا۔ دوسری طرف سے قرآن آ جائے گا، کہے گا مولا اس بندے نے رمضان کی راتوں میں قرآن کو سنا، قرآن کی تلاوت کی، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے، لہٰذا آج میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اور حدیث مبارکہ ہے، رب کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب کا فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرے میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہا۔ کیا مطلب کہ رب فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، یعنی باقی نماز، صدقات، خیرات، باقی جتنے معاملات ہیں ان کی جزا